والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ ایک عورت امیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئی۔ یہ بی بی تابعین میں سے ہے، تابعیہ ہے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دو آیتوں کے متعلق پوچھا، دریافت کیا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے نفس میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اور دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کسی قسم کی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب انہوں نے ان دو آیاتوں کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سے میں نے اس کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کسی نے بھی مجھ سے نہ پوچھا، آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کا مطلب پوچھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دو آیتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عتاب ہے، اس سے مراد عتاب ہے، سزا نہیں ہے۔ عتاب اور سزا میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کرتا ہے کہ اسے بخار اور تکلیف پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ مال جو کتے کی آستین میں ہو اور گم جائے اور اس کی وجہ سے گھبرا جائے، ان امور کی وجہ سے گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا لوہا پٹھی میں جب جائے تو اس کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، ایسے بندہ اپنے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس عورت کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھ سے سوال کر لیا، اگر تم نہ پوچھتے تو ان آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ میرے ساتھ ہی چلی جاتی۔ اور محدثین اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ تم سمجھی ہو ہر ظاہر و باطن خطا کا عذاب قیامت میں ہوگا اور کسی خطا کی معافی نہ ہوگی، تم نے یہ سمجھا ہے؟ فرمایا یہ صحیح نہیں، بلکہ دنیا میں مومن کو معمولی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے، وہ اس کی خطا کا عوض بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و عتاب یہاں ہی پورا کر دیتا ہے۔ لہذا آیات معافی میں آخرت کی معافی مراد ہے اور عذاب کی نفی ہے، اور یہاں دنیا کی تکلیف مراد اور عتاب کا ثبوت ہے۔ تو فرمایا آیات میں تعارض نہیں، خیال رہے کہ عذاب دشمن کو دیا جاتا ہے، عتاب دوست کو ہوتا ہے۔ جب کسی مومن سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر کوئی تکلیف ڈال دیتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ تکلیف میں جب صبر کرتا ہے اور بیماری میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
وہ گناہ کا بدل کر دیتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو معافی ہو رہی ہے، جس گناہ سے، جس غلطی سے معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ معافی حقوق اللہ میں وہ گناہ ہیں جو صغیرہ ہوں، صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور جو شرعی حقوق ہیں، ورنہ تو شرعی طور پر، مثال کے طور پر بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بیماری یا تکلیف کی وجہ سے معاف نہیں ہوتے، وہ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، کوئی بے نمازی ہو، چور ہو، شرابی ہو، اور وہ سمجھے کہ مجھ پر بیماری آ گئی، بیماری کے بعد میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے، چھوٹی غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ نماز کے ذریعے بھی معاف فرما دیتا ہے، اور کچھ خطائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کسی بیماری کے ذریعے، بیماری آتی ہے اس میں وہ صبر کرتا ہے، یا کوئی اور تکلیف پریشانی آ گئی اس میں جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کو کوئی تکلیف کم و بیش نہیں پہنچتی مگر گناہ کے سبب، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا، اور بہت سی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی آدمی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کی کسی گناہ کے سبب آتی ہے، اس کی کسی عمل کے سبب آتی ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اب اس حدیث پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر انبیاء سے بھی گناہ ہوئے، انبیاء سے بھی غلطیاں ہوئیں، تبھی تو ان پر تکلیفیں آئیں، تبھی تو ان پر پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ دو ذاتیں معصوم ہیں، دنیا میں انبیاء اور آسمانوں پر فرشتے، یہ دو ذاتیں معصوم ہیں۔ انبیاء کا مقام تو ورا والورا ہے، انبیاء کے بعد جو صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کا مقام بھی یہ ہے، حالانکہ وہ معصوم نہیں ہیں، وہ محفوظ ہیں، لیکن غلطی ان سے بھی نہیں ہوتی اور ان پر تکلیف آتی ہیں۔ اگر کسی نیک آدمی پر، کسی متقی پر، کسی ولی پر اگر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ بیماری کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے ان کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، ان تکلیف کے ذریعے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور عام آدمی پر، عام مسلمان پر جب تکلیف کوئی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو عام آدمی کے لیے وہ تکلیف ان کے گناہوں کا سبب بنتی ہے، ان کے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ جب آدمی تکلیف میں صبر کرے، واہ ویلا نہ کرے، اللہ پر شکوہ نہ کرے، اور اس بیماری کے اندر، اس تکلیف کے اندر صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اس کے درجے بھی بلند کر دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب کوئی تکلیف آئے تو ہم اس میں صبر سے کام لیں، واہ ویلا نہ کریں، اللہ پر شکوہ کرنا شروع نہ کر دیں۔ اس بیماری کے اندر، اس تکلیف کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جنہیں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ مسلمان کسی بلائے بدن میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے،
تو فرشتہ کو حکم ہوتا ہے لکھ جو نیک کام پہلے کیا کرتا تھا، تو اگر شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ جب کسی مسلمان پر بیماری آ جائے اور وہ کسی بلا میں مبتلا ہو جائے تو جو نیک اعمال وہ صحت و تندرستی میں کرتا تھا، اب بیماری میں وہ عمل نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو عمل چھوٹ گئے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب یہ بیماری کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کرتا، جب تک یہ بیمار ہے جو عمل یہ پہلے کرتا تھا وہ بھی لکھتا رہے، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو شفا دے دے تو اللہ اسے دھو دیتا ہے، اور اگر اسے اس بیماری کے اندر ہی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کسی پر بلا زیادہ سخت ہوتی ہے، فرمایا انبیاء پر، پھر جو بہتر ہیں آدمی میں جتنا دین ہوتا ہے اسی کے اندازہ سے بلا میں مبتلا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخت سزا بلا کس پر آتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، سب سے زیادہ سخت تکلیف انبیاء پر آتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے بعد پھر جو بہتر ہوتے ہیں دین میں، اور جو بہتر ہوتے ہیں یعنی جتنا آدمی دین میں مضبوط ہوگا، جتنا آدمی دیندار ہوگا، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، اتنی تکلیف بھی زیادہ آئیں گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی یہ نمازی بھی ہے، یہ روزے بھی رکھتا ہے، یہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، یہ نیک اعمال بھی کرتا ہے، پھر اس پر تکلیفیں کیوں آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر ناراض ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقدر میں اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مصیبت ڈالتا ہے جس میں وہ صبر کرتا ہے، اور اس مصیبت کے ذریعے، اس صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے اس درجہ پر فائز کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ہمیں اگر کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کے ساتھ، اور صبر کرنے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے، بہترین ذریعہ نماز ہے۔ لہٰذا نیک اعمال کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔